پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمان دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، کیونکہ اللہ نے اسے وہ دولت عطا فرمائی ہے جو کسی روپیوں سے، پیسوں سے، سونے چاندی سے اور کسی بھی قیمتی زیور سے خریدی نہیں جا سکتی، اور اس دولت کا نام ہے دولت ایمان۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جس کے پاس بھی ایمان کی دولت ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار بندہ ہے، اس لیے کہ جو دنیا میں امیر ہے وہ اپنی موت تک امیر ہے، اور جو مسلمان ایمان کی دولت سے امیر ہے وہ دنیا میں بھی خوش ہے اور قبر میں بھی چین سے رہے گا اور میدان محشر میں بھی آرام سے رہے گا، اور بالآخر رب کے فیصلے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے جس کے پاس دولت ایمان ہے، مطلب یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس وہ سکہ ہے جو ہر کنٹری میں چلتا ہے، آپ کے پاس وہ کوئن ہے جو ہر جگہ چلتا ہے، یہاں بھی چلے گا، قبر میں بھی چلے گا، میدان محشر میں بھی چلے گا، اور اسی کی بنا پر جنت میں بھی چلے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ایمان کی دولت رب نے ہمیں دی، اور یاد رکھیں جتنی قیمتی دولتیں ہوتی ہیں بندے کے پاس، اتنی قیمتی دولتوں کو لوٹنے کے لیے جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی بڑا شاطر ہوتا ہے، چور بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ پرس چرانے والا سونا نہیں چراتا، کیونکہ اس کی حیثیت نہیں سونا چرانے کی، بینک لوٹنے کی اس کی طاقت نہیں، اور جس طرح چھوٹی موٹی بینک لوٹنے والا بڑی بینک لوٹنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی حیثیت ہی نہیں کہ بڑی بینک لوٹ سکے، کیونکہ چوروں میں بھی کیٹیگریز ہے، چھوٹا چور، مڈل، پھر اس سے ہائی، اس طرح یہ بڑا چور۔ اس لیے ہر ایک چیز جو چرانی ہوتی ہے تو چور بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اب جب دولت آپ کے پاس ایسی ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا، تو آپ اندازہ لگائیں آپ کی اس دولت کو لوٹنے والا چور بھی کتنا شاطر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا۔ بلکہ قرآن کریم میں رب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بالکل کھلا دشمن۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح اس خون کے ساتھ شیطان بھی تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو شیطان یہ ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے، اور وہ آج سے نہیں، انسانیت کا دشمن ہے۔ کب سے؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، اس وقت سے وہ دشمن ہے۔ جب سے کہا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اور اس نے سجدے سے انکار کیا، اس وقت سے اس کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ شیطان صرف دنیا میں پریشان نہیں کرے گا، دنیا میں تو پریشان کرتا ہی ہے، جب ہمارا آخری لمحہ ہوگا اس وقت بھی وہ آئے گا، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی آئے گا، وہاں پر بھی ہمیں پریشان کرے گا، وہاں پر بھی ہمیں جب سوالات ہوں گے تو جوابات دینے میں ہمیں تکلیفیں کھڑی کرے گا۔ اور یہاں تک بس نہیں، جب ہم قیامت کے دن پل صراط سے گزریں گے تو پل صراط پر بھی وہ کھڑا رہے گا، اور وہاں پر بھی وہ ہمیں جہنم میں گرانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو پل صراط ہے تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، وہ جہنم کی پیٹھ پہ بنا ہوا ہے، جہنم پر ہے، جو بھی گرا سیدھا جہنم میں، تو وہاں پر بھی ہمیں پریشان کرے گا اور بندوں کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس لیے جیسے آپ کے پاس دولت ہے تو آپ ایک مضبوط تجوری کا انتظام کرتے ہیں، آپ کے پاس سونا ہے تو آپ گھر میں نہیں سنبھال سکتے تو آپ کسی تجوری میں رکھ دیتے ہیں، بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس پراپرٹی ہے تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی چرائے نہ، کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اس لیے آپ اسے محفوظ کرتے ہیں۔ اور بڑا سوچنے کی کیا بات ہے، آپ دیکھیں اکثر لوگوں کے موبائل میں پیٹرن لاک رہتا ہے، کیوں رہتا ہے؟ کوئی تمہاری گیلری نہ کھول لے، کوئی تمہارا موبائل چیک نہ کر لے،
اس لیے سب لاک لگے ہوئے ہیں. تو ہم تو موبائل میں بھی لاک لگاتے ہیں, بلکہ سائیکل بھی باہر رکھنی پڑتی ہے رات میں, تب لاک کر کے رکھنی پڑتی ہے, کوئی بدماش اسے بھی اٹھا کے لے کے نہ چلا جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہم ہر چیز کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں, سب فکر کرتے ہیں. کیا آپ نے شیطان جیسے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ آپ اسے کیسے ہرا سکتے ہیں, آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں, مات دے سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, کیونکہ دنیا کا چور چرائے گا تو دنیا کی چیز چرائے گا, اور جب شیطان چرائے گا تو ایمان چرائے گا. جب شیطان حملہ کرے گا تو تمہارا تقوی پرہیزگاری چرائے گا. جب شیطان حملہ کرے گا تو تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا. تو دنیا کے چور دنیا کی دولتیں لے کے جاتے ہیں, ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا خراب ہوگی, آخرت تو نہیں نا. دنیا کی تھوڑی چیز چلی جائے گی, آخرت تو بچی رہے گی. لیکن جب شیطان حملہ کرے گا تو دنیا بھی بگاڑے گا, آخرت بھی بگاڑے گا, اور ہمیں جنتی سے جہنمی بنا کے رکھ دے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو آپ جتنی اپنی پیسوں کی فکر کرتے ہیں, آپ جتنے سونا چاندی کی حفاظت کرتے ہیں, میں کہتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ اگر ہمیں کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے ایمان, اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی حفاظت کرنی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جو ایمان چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. کیونکہ آج دنیا کا سب سے امیر بندہ کوئی بھی ہو, آج وہ امیر ہے, وہ قبر میں امیر نہیں رہے گا. آج وہ امیر ہے, میدان محشر میں امیر نہیں رہے گا. ہاں, آپ اگر آج غریب ہیں تو چل جائے گا, لیکن ایمان پہ خاتمہ ہوا, تم قبر میں بھی امیر رہو گے, میدان محشر میں بھی امیر رہو گے. اس وقت تمہارے پاس سب کچھ ہوگا, سب روتے ہوں گے, چیختے ہوں گے, چلاتے ہوں گے, لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے. اس وقت ایمان والا اور نیک اعمال والا بندہ قیامت کے دن بھی رب کے عرش کے ٹھنڈے سائے میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر بالکل اطمینان سے رہیں, تو پھر آپ کو شیطان سے لڑنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا, اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17, رب تبارک و تعالی نے فرمایا, کیا شیطان نے رب سے کہا, جب اس نے سجدہ نہیں کیا نا آدم علیہ السلام کو, تو رب نے اس کو نکال دیا, اس کو مردود قرار دے دیا. جب اس کو نکال دیا تو نکلتے نکلتے کیا کہہ رہا تھا پتہ ہے, مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو, قیامت تک کے لیے مہلت دے دو. اسے مہلت دی گئی, اور پھر اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب آگے دیکھیں, رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, شیطان نے کہا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر ضرور میں ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا, یعنی انسانوں کے پاس آؤں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, شیطان یہاں خود رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ میں انسان کی چاروں طرف سے آؤں گا, دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے آؤں گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ شیطان سامنے سے آئے گا, اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان یہ کہتے کہ میں اس کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا, دنیا کے متعلق. تو پیچھے رہ جائے گا, دیکھ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ کہے گا, دیکھ دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے, ایک بار جھوٹ بولنا ہے تو بول دیں, مال تو بک جائے گا, یہ کہے گا. کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے کر دے, امیر تو بن جائے گا. کب تک تیرے بچے غریبی میں زندگی گزاریں گے, ایک ہی تو مرڈر ہے, کر ڈال ہو جائے گا. شیطان تمہیں دنیا کے تعلق سے وسوسے ڈالے گا, تمہاری دنیا سجانے کی کوشش کرے گا. یہ اس کا سامنے سے آ کر یہ پہلا وار. پھر کہا کہ وہ پیچھے سے آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے
کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالے گا. آخرت کے متعلق کس نے جانا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہے گا تمہیں پتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی مولانا لوگ یا پیر صاحب لوگ ایسی باتیں کرتے ڈرانے کے لیے، ورنہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ خیال ڈالے گا، یہ وسوسے ڈالے گا. کیا کوئی جا کے واپس آیا ہے تو ہمیں بتائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خیال ہمارے ذہنوں میں ڈالے گا. کہے گا کہ آخرت میں تو اللہ بخش دے گا نا، گناہ کر لینا. ایسے بھی باتیں آپ کے دماغ میں ڈالے گا. یہ آخرت کے تعلق سے آپ کے دماغ کے اندر یہ چیزیں ڈالے گا، یہ پیچھے سے اس کا حملہ ہوگا. اور فرمایا کہ دائیں سے آئے گا، اس کا مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شکوک اور شبہات پیدا کرے گا، دین اسلام کی باتوں میں شک پیدا کرے گا. قیامت تک 73 فرقے پیدا ہوں گے اس امت میں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح بتائے گا کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں. کیوں بتائے گا؟ شیطان سب کے دل میں ایک ہی بات ڈالے گا کہ تو حق پر ہے، اور یہ جو تو بات کرے وہ سچی ہے، اور یہ جو باتیں وہ لوگ کرتے ہیں وہ غلط ہیں. شکوک اور شبہات پیدا کرے گا. یہ چیزیں آپ کے دماغ میں ڈالے گا. آپ کو یہ بتائے گا کہ ایسا کرو گے تو شرک ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو بدعت ہو جائے گی، ایسا کرو گے تو کفر ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اس طریقے کی شکوک اور شبہات والی باتیں دین کے تعلق سے آپ کے اندر پیدا کرے گا. اور فرمایا گیا کہ وہ بائیں طرف سے آئے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف رغبت دلائے گا، شوق دلائے گا، مزے دلائے گا، گناہوں کی لذت ان کے اندر پیدا کرے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ اس طریقے سے شیطان چاروں طرف سے آ کر انسان کو گھیر لیتا ہے. آپ کبھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ خیال آتا ہے کیا ہوگا، پڑوس والا اتنا کما رہا ہے، میری تو حالت اتنی پتلی ہے، اپنے سچ بول بول کے بیٹھے ہیں، کاروبار نہیں ہوتا، چلو اب اپنے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے، جو بھی ہو گیا دیکھا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا حملہ تھا تمہارے اوپر، اور جب تم اس پر عمل کرو گے تو شیطان اپنے حملے میں کامیاب، اپنے وار میں بالکل کامیاب ہو جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ اس طریقے سے خطرناک وار ہم پہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ روزانہ صبح کے وقت شیطان ان کے پاس آتا. وہ فرماتے ہیں کہ شیطان روزانہ میرے پاس آتا اور میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے حملے کرتا میرے اوپر. یاد رکھیں، اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے وار کو جان لیتے ہیں، شیطان کے وار کو پہچان لیتے ہیں. شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے چاروں طرف سے مجھ پر حملہ کر رہا تھا وہ، اور میرے سامنے سے آ کر مجھے کہتا ہے تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ تو تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں عبادت کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلا حملہ اس کا کیا حملہ کیا اس نے؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، وہ تو بخش دے گا، وہ رحم فرمانے والا ہے، اتنی عبادتیں کیوں کرتا ہے تو؟ راتوں کو جاگتا ہے، اللہ کے ولی تھے، راتوں کو جاگ کے نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اتنی عبادتیں کیوں کرتا ہے؟ اللہ بخش دے گا، اللہ غفور رحیم ہے. یہ کہنے لگا، اور یہی جملے ہمیں پبلک میں بھی سننے کو ملتے ہیں، یہی ہماری پبلک یہی جملے بولتی ہے. آپ کو اللہ کے اتنے سارے ناموں میں دو ہی نام یاد ہے، غفور اور رحیم. اللہ کا نام جبار بھی ہے، اللہ کا نام قہار بھی ہے، اللہ کا نام قہار بھی ہے. تو کیا یہ نام پتا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر رحم بھی فرمانے والا ہے، جہاں گناہ بخشنے والا ہے، وہاں انسان کو پکڑ کر سخت عذاب بھی دینے والا ہے، جہنم میں ڈالنے والا بھی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو دیکھیں جب شیطان شقیق بلخی کے پاس آیا، کہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو اتنی محنتیں نہ کر، عبادت نہ کر، تو آپ نے قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ
وعمل صالحا ثم اهتدى. فرمایا اللہ فرماتا ہے اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں, میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی, ایمان لایا اور نیک عمل کیا, پھر ہدایت پر رہا. تو شقیق بلخی فرماتے ہیں شیطان میرے رب نے بے شک بخشش کا وعدہ کیا ہے, رب بے شک بخشنے والا ہے, لیکن قرآن میں میرا رب فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں گا, میں اس کو بخش دوں گا. جو توبہ کرے گا, ایمان پہ رہے گا, اچھے اعمال کرے گا اور اچھے اعمال ہی پر موت تک قائم رہے گا, ہدایت پر قائم رہے گا, میں اسی کی بخشش کروں گا. اور تو مجھے جھوٹی باتیں آ کے بتاتا ہے کہ اللہ بخش دے گا, تو عبادتیں نہ کر. اللہ بخشے گا ضرور توبہ کرنے والے کو, ایمان پہ قائم رہنے والے کو, اعمال صالحہ کرنے والے کو اللہ بخشتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج ہمارے دل میں شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا نا, اللہ بخشنے والا ہے, اللہ بخشنے والا ہے, اور ہم لوگ بالکل بے فکر ہو گئے, بے فکر ہو گئے. بلکہ آج تو بہت سارے ایسے واعظین, ایسی خطاب کرنے والے دنیا میں موجود ہیں کہ پبلک کو صرف سست بنانا چاہتے ہیں, سست بنانا چاہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں, اللہ بخشش فرما دے گا, اللہ یہ کر دے گا, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, ہمیں جنتی ہے, ہم تو جنتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ کس کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں, کس پبلک کے سامنے آپ یہ بیان کر رہے ہیں؟ میرے نبی تو صحابہ کو بھی ڈراتے تھے, بلند آواز سے, حضور تو صحابہ کو بھی ڈراتے تھے اور انہیں بھی کہتے تھے ایسا کرو گے تو رب جہنم میں داخل کر دے گا, رب کا عذاب نازل ہوگا. وہ کون صحابہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی, کوئی نماز قضا نہ ہوتی تھی, وہ اخلاق کے پیکر تھے, آپس میں رحم دل تھے اور دشمنوں پر سخت دل تھے, اپنی جان اپنے مال کو ہمیشہ راہ خدا میں قربان کرنے والے تھے. انہیں بھی میرے نبی نے ڈرایا. اور آج وہ پبلک جو 2-5% نماز پڑھتی ہے, 2-5% نماز پڑھتی ہے, اخلاق کا تو جنازہ نکال دیا ہے, کردار تو مر چکا ہے, اور ظلم تشدد تو بڑھتا چلا جاتا ہے. آج ہر گناہ عام ہے, اور اگر کوئی پھر آ کے کہے ہم تو بخشے ہوئے ہیں, ہمیں تو بخش دیا جائے گا, ہم تو جنتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہماری پبلک کو ایسی باتیں کہہ کر کے اعمال سے دور نہ کیا جائے, بلکہ حقیقت حال سے باخبر کیا جائے اور بتایا جائے نیک اعمال کرو گے یقیناً میرا رب بخشنے والا ہے, اور گناہ کرو گے تو یقیناً میرا رب عذاب دینے والا ہے. انہیں حقیقت سے باخبر کیا جائے, انہیں سچی بات بتائی جائے تاکہ پبلک دھوکے میں نہ رہے. مجھے یقیناً پتا ہے اور قیامت میں ایسا ہی ہوگا, یہی پبلک ان عالموں کی گردن تھامے گی, ان کا گریبان پکڑے گی اور قیامت کے دن کہے گی تم تو کہتے تھے کہ تم تو بخشے جاؤ گے, اور ہمارا حال تو دیکھو کیا ہو رہا ہے, ہمیں تم نے اعمال سے دور کیا تھا. اگر سچی بات بتائی ہوتی تو ہم بھی عبادت نہ کرتے, سچی بات بتائی ہوتی تو ہم بھی تقویٰ پرہیزگاری اختیار نہ کرتے. ہمیں تو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر جنت کی بشارتیں سنا کے رکھ دی تھی. ہم تو دنیا میں بالکل بے خوف ہو گئے تھے, ہم تو جنتی عالم صاحب نے بتایا ہے, ہم تو جنتی ہے پیر صاحب نے بتایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حقیقت حال سے باخبر ہونا ضروری ہے, پتہ چلے بخشش کس کی ہوگی. سورہ طٰہٰ کی یہ آیت کریمہ, شقیق بلخی فرماتے میں نے شیطان کو منہ توڑ جواب دیا, میں نے شیطان کو جواب دیا یقیناً بخشش اس کی ہے جو توبہ کرے, ایمان اختیار کرے, اچھے اعمال کرے اور ہدایت پہ قائم رہے, اس کی بخشش ہے. پھر واللہ کسی اور کی اللہ بخشش نہیں فرمانے والا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیطان میرے پیچھے سے مجھ پر وار کیا اور مجھے کہتا ہے, مجھے ڈراتا ہے اور مجھے خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی. کیا کہتا ہے؟ تیری اولاد غریب ہو جائے گی, فقیر ہو جائے گی, تو کیا پوری رات پورا دن عبادت کرتا رہتا ہے, جا نکل دنیا میں اور خوب دولت کما, ورنہ تیری اولاد غریب ہو جائے گی, مر جائے گی, بھوکی رہے گی. یہ شیطان مجھے پیچھے سے آ کے وسوسہ ڈالتا ہے. تو میں بھی اسے سورہ ہود کی قرآن کی آیت سناتا ہوں بلند آواز سے. آپ فرماتے میں اسے قرآن کی آیت سناتا ہوں, کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا,
اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا ہے ہی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. یعنی اللہ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے. جتنے بھی جاندار ہیں اللہ سب کو روزی عطا فرمائے گا, اور یہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. آپ فرماتے ہیں شیطان مجھے وسوسوں میں مت ڈال کہ میری اولاد کا کیا ہوگا. جیسے میرا رب مجھے پالتا ہے میرے بچوں کو بھی وہی پالنے والا ہے. جیسا میرا رب مجھے مکان میں رکھتا ہے اور مجھے روڈ پہ سونے نہیں دیتا, میرا وہی رب میرے بچوں کے لیے بھی ایسے مکان کا انتظام فرمانے والا ہے. جیسے میرا رب آج 2 وقت کی روٹی مجھے دیتا ہے, میری موت کے بعد میری اولاد کو بھی عطا فرمانے والا ہے. اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری خدا نے اپنے اوپر لے کے رکھی ہوئی ہے. تو خوف نہ کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کا کیا ہوگا. نہیں ڈرو, بے فکر ہو جاؤ. جیسے رب نے ہمیں پالا ہے ہمارا مولا انہیں بھی پالنے والا ہے. بلکہ آج بھی اپنی اولاد کو ہم نہیں پالتے, آج بھی ہماری اولاد کو ہم نہیں پالتے, ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی ہمارا رب ہی پالتا ہے, ہمارا رب ہی ہمارا پورا کرتا ہے. تو شیطان جب تمہیں یہ وسوسہ ڈالے تو بالکل بے فکر ہو جاؤ, بالکل بے فکر ہو جاؤ اور جواب دو مجھے رب نے پالا ہے میری اولاد کو بھی رب ہی پالے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر آپ فرماتے ہیں کہ شیطان میرے, آپ فرماتے ہیں پھر شیطان میری دائیں طرف سے آتا ہے اور میری تعریفیں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تعریفیں کرتا ہے. جب کسی سے کام نہیں بنا, 2 حملے کر چکا, تب تعریف پہ آ گیا. اور تعریف بہت بھینکر حملہ, انسان کی تعریف بڑا خطرناک حملہ. میری طرف آیا اور میری تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ شقیق بل کی کیا بات ہے, تو پوری رات عبادت کرتا ہے, تو روزے بھی رکھتا ہے دن میں, جو پیسہ آتا ہے خیرات بھی کرتا ہے, تیری طرح تو کوئی نہیں ہوگا. اور یہ سب کو کرتا ہے, آپ کے پاس بھی آتا ہے, میرے پاس بھی آتا ہے, سب کے پاس آتا ہے. تیری طرح تو سخی کوئی نہیں, تو ہر بار 1000 نکال کے دے دیتا ہے. شیطان کا حملہ ہے. تیری طرح تو کوئی نعت خواہ نہیں, تیری آواز میں تو جادو ہے. یہ شیطان کا حملہ ہے. تیری طرح تو کوئی مقرر نہیں, تیری تقریر میں تو لوگ بالکل خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے. شیطان کا حملہ ہے. یہ شیطان کا وار ہے, جو شیطان ہر ایک پر یہ وار کرتا ہے. جو بھی تمہارے پاس چیز زیادہ ہوتی ہے اس طرح آ کے تم پہ حملہ کرتا ہے. واہ تیری تو بات ہی نرالی ہے کہ سارے بچے ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور تو ہی ایک ایسا ہے کہ ہما وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. یہ شیطان کا وار ہے, شیطان کا وار ہے. تو اس طرح شقیق بلخی کے پاس بھی آ کے تعریفیں کرنے لگا. آپ فرماتے میں نے سورہ اعراف کی 128 نمبر کی آیت پڑھی اور کہا والعاقبۃ للمتقین. آپ فرماتے ہیں میری تعریفیں مت کر, اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے, اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. یعنی آپ نے فرمایا مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں اچھا تب رہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا. میں دنیا سے اچھائی کے ساتھ جاؤں گا. میں اچھا تب ہوں جب میری قبر میں میرے لیے راحتیں آ جائے, سکون آ جائے, میری اچھائیوں کا بدلہ مجھے ملے. میں اچھا تب ہوں جب قیامت کے دن مجھے عذاب نہ دیا جائے بلکہ مجھ پر رب کا کرم ہو جائے, تب میں اچھا ہوں. تو مجھے اچھا مت کہہ, اس لیے کہ والعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے, اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے, اچھا انجام پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے ہے. مجھے دھوکے میں مت ڈال, مجھ پر میری تعریفیں مت کر. اگر میں ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو یقیناً یہ میرا اچھا انجام ہونے والا ہے. تو آپ کے پاس بھی آئے تو کہہ دینا میری تعریفیں مت کر, میری تعریفیں مت کر, کیونکہ تو ہی تو ہے کہ اتنے سجدے کیے تھے تو نے, اتنے سجدے کیے تھے تو نے, تیرا سجدہ کوئی کام نہیں آیا. تو فرشتوں کا بھی سردار تھا, فرشتوں کا بھی استاذ تھا, فرشتے تیری تعظیم کرتے تھے. یہی تو شیطان ہے
یہ فرشتوں کا استاذ بن کے بیٹھا تھا، لاکھوں سال تک اس نے عبادتیں کی، جنت کی چابیاں اس کے پاس رہتی تھی، یہ جنت کا خزانچی تھا، جنت کی چابی اس کے پاس رہتی تھی، لیکن قیامت کے دن جہنم میں سب سے نچلے گھڑے میں ڈالا جائے گا، یہ سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ اس کی عبادت کام نہ آئی، اس کا تقوی کام نہ آیا۔ کیوں کام نہ آیا؟ کیونکہ اس نے ایک نبی کی تعظیم سے انکار کیا، نبی کی تعظیم سے انکار کیا، سجدہ نہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ساری عبادتیں بیکار ہو گئی۔ تو ہمیں پھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہے 10 سال دارالعلوم میں پڑھ کے آئیں، مفتی بن جائیں، محدث بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، علامہ بن جائیں، بڑے عظیم مقرر بن جائیں، بڑے اچھے نعت خواں بن جائیں، سخی بن جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تقوی پرہیزگاری کے ساتھ دنیا سے اگر چلے گئے تو پھر اچھا انجام ہمارے لیے ہوگا، بہتر انجام ہمارا ہوگا۔ ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں 80 سال تک عبادت کرنے والے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، قیامت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک اللہ کا ولی تھا، بلعم بن باورا، بلعم بن باورا، اللہ کا ولی، قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ پوری زندگی تو عبادت کیا، روزے رکھے، سب کچھ کیا، لیکن آخر وقت وہ اللہ کے نبی سے پنگا لے بیٹھا، اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ رب تبارک و تعالی بروز قیامت کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو کسی بھی چیز پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل نہیں اترانا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں، پھر شیطان میری بائیں طرف سے آتا ہے اور نفسانی اور خواہشات کے اندر کچھ لے کر آتا ہے، میرے نفس کو بگاڑتا ہے، گناہ کی دعوتیں دیتا ہے، تو میں کہتا ہوں وحیل بینہم وبین ما یشتہون، سورہ سبا کی آیت پڑھتا ہوں میں، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹیں ڈال دی گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ جو اپنے نفس کو مار کے جیتا ہے نا، وہ بندہ کامیاب ہے، اپنے نفس کو کچل کے رکھتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ نفس نے کہا نماز کو نہیں گئے، بربادی ہے ہمارے لیے۔ نفس نے کہا گرمی بہت ہے، روزہ نہیں رکھنا، بربادی ہے ہمارے لیے۔ نفس نے کہا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ٹائم ہی کا ہے ہمارے پاس، بربادی ہے ہمارے لیے۔ نفس نے کہا چلو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ذرا دل بہل جائے گا، نماز کو گوا دیا۔ یہ نفسانی خواہشات ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر رب نے آگے کیا فرمایا؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کے نکل جا۔ کیا فرمایا؟ اس نے کہا نا کہ میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا، تو رب نے فرمایا ذلیل اور مردود ہو کے نکل جا یہاں سے۔ پھر رب نے جو فرمایا غور سے سن لو اس آیت کو، قرآن ہے یہ، اس پر ایمان ہے ہمارا، یہ رب کا کلام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں، رب نے فرمایا لما تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا، رب نے فرمایا نا شیطان سے نکل جا یہاں سے، اور پھر رب نے فرمایا سن، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، تم سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ فرمایا گیا کہ یہاں پر لأملأن جہنم منکم اجمعین سے مراد یہ ہے کہ اے شیطان تو جہنم میں جائے گا، تیری اولاد بھی جہنم میں جائے گی، اور دنیا میں جو مسلمان اور جو انسان تیری پیروی کرے گا، تیرے کہے پر چلے گا، تیرے وسوسوں میں آ جائے گا، تیری باتوں میں ملوث ہو جائے گا، میں اس انسان کو بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا، تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا۔ ہے آپ کے پاس ہمت کہ آپ جہنم میں جائیں؟ شیطان اتنے وسوسے ڈالتا ہے، اتنے خیالات ڈالتا ہے، مسجد کے ارد گرد بیٹھتے ہیں،
اذان سنتے ہیں، یہاں تکبیر پڑھی جاتی وہ بھی باہر سنائی دیتی ہے، امام جب قرات کرتا ہے وہ بھی باہر سنائی دیتا ہے، لیکن لوگ ہے کہ موبائل لے کے مسجد کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، مسجد کی دیوار کو ٹیک لگا کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ یہ شیطان کا اتنا بڑا حملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیطان کا خطرناک وار نہیں تو کیا ہے؟ رب نے شربت جیسی نعمت عطا فرمائی، رب نے دودھ جیسی نعمت عطا فرمائی، رب نے شہد جیسی نعمت عطا فرمائی، رب نے فالودہ جیسی نعمت عطا فرمائی، ہم نے ساری نعمتوں کو ڈکرا دیا اور گلیز اور گندا پانی ہم نے پینے کی چاہت رکھی۔ اس کا ایک قطرہ بھی اگر کنویں میں گرے تو کنواں ناپاک کر دے، وہ ایک قطرہ نہیں، ہم تو بڑے بڑے گلاس اپنے بدن میں اونڈل دیتے ہیں۔ اس جسم کو کتنا گندا کیا ہوگا، کتنا ناپاک کیا ہوگا، کتنا نجس کیا ہوگا، اور پھر امید کرتے ہیں کہ نبیوں کا سلطان ہمارے دل میں آ کے بسے، ہمارے دل میں آ کے بسے۔ ارے اگر شراب کا ایک قطرہ پانی میں گرے تو اس پانی سے نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، تو کیا تاجدار مدینہ تمہارے دل میں آ کے جلوہ فرما ہو جائیں گے؟ کتنا بھینکر وار شیطان کا ہمارے اوپر۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بچو شیطان سے، بھاگو شیطان سے۔ کیسے بچو گے؟ فرمایا جب بھی تمہارے دل میں غلط خیال آئے فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا فرمایا؟ فوراً پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کے اپنے الٹی طرف تھوک دو 3 مرتبہ، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا، شیطان دور ہو جائے گا۔ شیطان سے بچو۔ میرے آقا فرماتے جب بستر پر جاؤ رات کو سونے کے لیے تو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ دعا پڑھ کے سو جایا کرو، کیونکہ شیطان نیند میں بھی آتا ہے۔ یہ جو ناپاکی ہوتی ہے نا وہ شیطان کا وار ہے، ہم پہ غسل فرض ہوتا ہے وہ شیطان کا وار ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، شیطان ہر جگہ آتا ہے، شیطان ہمارے بازو میں سوتا ہے، شیطان ہمارا کھانا کھاتا ہے، شیطان ہمارا پانی بھی پیتا ہے، شیطان ہمارا کپڑا بھی پہنتا ہے، یہ ساری چیزیں حدیث میں موجود ہے، ہمارا کپڑا بھی پہنتا ہے۔ جس کنگھی سے تم کنگھی کرتے ہو نا شیطان اسے بھی استعمال کرتا ہے۔ جب تم ٹوائلٹ میں جاتے ہو دعا نہیں پڑھتے اور سر کو ڈھانپتے نہیں تو شیطان تم پہ حملہ بھی کرتا ہے، وار کرتا ہے تمہارے اوپر۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اس خطرناک دشمن سے بچو اور اپنے گھر میں تعلیم دو کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے، ہر چیز کھانے اور پینے سے پہلے جو حلال ہے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، ہر چیز سے شیطان دور ہو جایا کرے گا۔ اگر شیطان سے آج نہیں بچے تو پھر کبھی نہیں بچ سکو گے۔ اللہ سے دعا کرے مولا تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔